نہایت ہی قابل احترام سامعین اور ناظرین، آج آپ کی خدمت کے اندر میں ایک بڑے ہی عظیم انسان اور بڑی عظیم سیرت رکھنے والے انسان کی سیرت، آپ کا کردار اور آپ کی عظمت انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ عظیم شہزادہ، وہ عظیم انسان جس کے لیے ایک شاعر تڑپ اٹھا۔ شاعر کیا کہتا ہے کہ دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا، دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا، ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اتنا عظیم انسان، اتنا عظیم شہزادہ، سبحان اللہ، میرے پیارے، میرے محبوب حسین رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے، یہ عظیم شہزادہ محمد کریم علیہ السلام کے اوپر سوار ہو جاتے، میرے نبی اپنا سجدہ لمبا کر لیتے۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑے اعزاز اور سعادت کی بات ہے۔ تو اس عظیم شہزادے کی سیرت اور ان کی عظمت اور ان کی رفت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ عظیم شہزادہ کس قدر عظمتوں کا، رفعتوں کا اور شانوں کا حامل انسان ہے۔ تو سنیے، صحیح بخاری کے اندر 3753 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ حدیث بیان کرنے والے کون ہیں؟ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ، شان بیان ہو رہی ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور شان ہم تک پہنچا کون رہے ہیں؟ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہتے ہیں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہما ریحانتایا من الدنیا۔ میرے نبی فرماتے ہیں میرا بیٹا حسن، میرا بیٹا حسین رضی اللہ تعالی عنہما، محمد کریم علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں یہ میرے دنیا کے پھول ہیں، یہ میرے نبی کی خوشبو ہیں، یہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کی خوشبو، میرے نبی کے پھول ہیں، میرے نبی ان کو سونگا کرتے تھے۔ اتنی محبت نبی علیہ السلام کرتے تھے۔ بدبخت ہیں وہ لوگ، وہ کوفی جنہوں نے ان کے ساتھ وفا نہیں کی، بدبخت ہیں وہ انسان جنہوں نے محمد کریم علیہ السلام کے پھول کو مسل ڈالا، میرے نبی کے پھولوں کو مسل ڈالا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر لعنت کرے جنہوں نے میرے نبی کے اس عظیم شہزادے کو، ان سے پہلے سیدنا حسن اور رضی اللہ تعالی عنہ کو، ان کو زہر دی گئی، اور پھر اس کے بعد سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا۔ تو یہ بڑی عظمتوں کے لائق شہزادے ہیں۔ میرے محترم بھائیو سنیے، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ مجمع الزوائد کے اندر اور مسند ابی یعلا کے اندر حدیث موجود ہے۔ حدیث بیان کرنے والے سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ الی الحسین۔ میرے نبی فرماتے ہیں لوگوں، جس نے دنیا کے اندر چلتا پھرتا کوئی انسان اگر جنتی انسان دیکھنا ہے تو الی الحسین، وہ میرے عظیم شہزادے حسین کی طرف دیکھ لے، وہ دنیا کے اندر چلتا پھرتا جنتی انسان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دنیا کے اندر جنتی انسان، چلتا پھرتا جنتی انسان قرار دے رہے ہیں میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ایک ایسی حدیث رکھتا ہوں، سن کے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور اس عظیم شہزادے کے ساتھ محبت کے اندر انشاءاللہ اضافہ ہوگا، ان کی رفت اور بلندیوں کا انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ بات آ جائے گی یہ کتنے عظیم انسان ہیں۔ جامع ترمذی کے اندر 3768 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے،
اور اس حدیث کو بیان کرنے والے درجنوں اصحاب رسول ہیں، جن میں سیدنا ابو سعید خدری، سیدنا عمر، سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا علی، سیدنا جابر اور سیدنا اسامہ بن زید اس حدیث کو بیان کرنے والے ہیں۔ اس حدیث کے اندر شان بیان ہو رہی ہے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی، اس حدیث کے اندر عظمت بیان ہو رہی ہے سیدنا امامنا محبوبنا سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان ہو رہی ہے۔ اور یہ شان ہم تک کون پہنچا رہے ہیں؟ میرے نبی کے اصحاب، میرے نبی کے اصحاب، میرے نبی کی جماعت، میرے نبی کی وہ گارنٹڈ جماعت جس کو میرا اللہ کہتا ہے کہ یہ میری جماعت ہے، یہ اللہ کے ولی ہیں، جن کے اوپر اللہ راضی ہو گیا ہے، جن کو اللہ نے دنیا کے اندر ہی اپنی خوشنودی اور رضا کے سرٹیفکیٹ عطا کر دیے۔ سبحان اللہ، کیا فرماتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں لوگو، میرا بیٹا حسن، میرا نواسہ حسن، میرا نواسہ حسین اور رضی اللہ تعالی عنہما، یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، یہ جنتی نوجوانوں کے سید ہیں، سردار ہیں۔ سبحان اللہ، کس قدر عظمت ہے ان عظیم شہزادوں کی، اور کس قدر رفعت اور بلندی ہے کہ جنت کے اندر جتنے بھی دنیا کے اندر جو جوانی کی حالت کے اندر فوت ہوں گے، ان تمام لوگوں کے سردار اگر ہیں تو میرا پیارا حسن اور میرے پیارے حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان کے ساتھ سچی ایمانی عملی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی بس نہیں میرے محترم بھائیو، جامع ترمذی کے اندر 3775 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم صحابی حضرت یعلا بن مرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ محمد کریم علیہ السلام نے فرمایا حسین منی وانا من حسین۔ یہ حدیث کس قدر کوٹ کی جاتی ہے، اخبارات کے اندر، بینرز کے اندر لکھی جاتی ہے، لیکن اس حدیث کا راوی نہیں لکھا جاتا کہ اس حدیث کو روایت کرنے والا میرے نبی کا صحابی ہے۔ حضرت یعلا بن مرہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ معلوم ہوا جو حسین سے پیار کرتا ہے، سیدنا امامنا محبوبنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، میرا اللہ اس سے پیار کرتا ہے۔ یہ کسی بدبخت نے یہ افواہ چھوڑی ہے، ایسی کسی نے یہ بات پھیلا دی ہے کہ اصحاب رسول اور اہل بیت کے درمیان کوئی اختلاف تھا، کوئی اختلاف نہیں تھا۔ درجنوں احادیث، درجنوں واقعات اور درجنوں میرے نبی کی وہ باتیں جن کے اندر جنتی شہزادوں کی شان بیان ہو رہی ہے، جن کے اندر اہل بیت اطہار کی شان بیان ہو رہی ہے، جن کے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کی شان بیان ہو رہی ہے، ان تمام احادیث کو امت تک پہنچانے والے کون ہیں؟ میرے نبی کے اصحاب ہیں۔ وہ سیدنا عبداللہ ابن عمر ہیں، وہ سیدنا ابو ہریرہ ہیں، وہ سیدنا ابو سعید خدری ہیں، وہ سیدنا اسامہ بن زید ہیں، وہ سیدنا عمر فاروق ہیں۔ سبحان اللہ، میرے نبی کی جماعت اہل بیت اطہار کی شان، عظمت، وہ امانت آگے امت تک پہنچا رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ ان کے درمیان کوئی تنازع نہیں تھا، کوئی اختلاف نہیں تھا۔ میرے نبی کے اصحاب اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے، اہل بیت سے پیار کرنے والے تھے، اہل بیت کو چاہنے والے تھے، ان کی عظمت، ان کے رفتوں کو کے معترف تھے۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ تھے حسین، یہ تھے میرے پیارے حسین، یہ تھے میرے پیارے محبوب اور میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، ان کی عظمت کو سلام ہے۔ وہ بدبخت کوفی
جنہوں نے ان سے وفا نہیں کی، ان کے والد محترم کو بھی شہید کیا، ان کے بڑے بھائی سیدنا حسن کو بھی شہید کیا، اور پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہم ان کو بھی شہید کیا۔ یہ بدبخت، یہ اسلام کے دشمن لوگ، یہ وہی کوفی ہیں جو اسلام کے دشمن لوگ ہیں، جنہوں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے اندر بھی ان کا ہاتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی میرے امام کے شہید کرنے میں شامل ہیں، ان کو قتل کرنے میں جو بھی قاتل ہیں، سب کے اوپر اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی انشاءاللہ اللہ لعنت کر چکے ہیں، اور آخرت کے اندر بھی اللہ ان کو ذلیل و رسوا کریں گے۔ دنیا کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں جو بھی شامل تھے، عبید اللہ ابن زیاد سمیت ان کی افواج کے اندر جو لوگ بھی شامل تھے، جو اہل بیت اطہار کا مقابلہ کر رہے تھے، ان کو جنہوں نے شہید کیا ہے، دنیا کے اندر بھی عبرتناک موت ان کے مقدر میں آئی ہے۔ اب میرے محترم بھائیوں، میں اپنے پیارے حسین، اپنے محبوب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیاری سیرت کے کچھ خوبصورت واقعات بیان کرتا ہوں، ایمان تازہ ہوگا۔ ابن عساکر کے اندر، سیرہ صحابہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ایک دفعہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ایک قاصد سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بھیجا۔ اب قاصد کیا کہتا ہے؟ قاصد کہتا ہے امیر معاویہ، مجھے حسین کہاں ملیں گے؟ حسین کی مجلس کی، ان کی محفل کی علامت کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ سیدنا امیر معاویہ کیا کہتے ہیں اپنے قاصد کو کہ جب تم مدینے کے اندر جاؤ تو مسجد نبوی کے اندر چلے جانا۔ سبحان اللہ، حسین ملیں گے تو مسجد کے اندر ملیں گے۔ میرا پیارا امام، میرا پیارا اور محبوب حسین لوگوں کو اگر ملتا ہے تو مسجد کے اندر ملتا ہے۔ اور وہ قاصد کہتا ہے ان کی مجلس کی، ان کی محفل کی، جہاں وہ بیٹھے ہیں، اس کی علامت اور کیفیت کیا ہے؟ سیدنا امیر معاویہ کہتے ہیں وہاں ایک ایسی خاموش جماعت بیٹھی ہوگی، ایسی سکوت اور ایسی خاموش جماعت ہوگی ایسے ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہیں۔ یعنی جب میرے امام، میرے پیارے حسین علم و عرفان کے موتی بکھیرتے تھے، لوگوں کو جرت نہیں ہوتی تھی کوئی بات کرے، اس انداز کے ساتھ میرے امام کو، میرے پیارے حسین کو لوگ سنتے تھے جیسے ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اور سیدنا امیر معاویہ فرماتے ہیں وہاں میرا حسین تشریف فرما ہوگا، اور ساتھ میرے حسین کی ایک علامت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے قاصد، تم حسین کو دیکھو گے تو ان کی جو لنگی ہے، ان کا جو ازار ہے، ان کی جو چادر جو ہے، وہ نصف پنڈلی تک انہوں نے اپنی چادر کو اٹھایا ہوا ہوگا۔ میرا حسین سنت کا پابند ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے نبی کا فرمان ہے کہ مرد کے ٹخنے ننگے ہونے چاہیے۔ میرے نبی نے نصف پنڈلی تک حکم دیا ہے کہ اور کم از کم، اگر اتنا نہیں تو کم از کم مرد کے ٹخنے ننگے ضرور ہوں۔ میرا حسین میرے نبی کی سنت کا پابند ہے، وہ اپنی لنگی کو، اپنی چادر کو، اپنے ازار کو نصف پنڈلی تک اٹھا کے رکھتے تھے۔ اور نوجوانوں، اہل بیت سے پیار کرنے والوں، اہل بیت کا نام لینے والوں، اہل بیت کی سنت کے اوپر عمل کرو۔ آج کوئی اگر اپنی چادر ٹخنوں سے، اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لے، لوگ اس کو مذاق کرتے ہیں۔ اور بھئی یہ میرے نبی کی بھی سنت ہے، میرے نبی کا بھی حکم ہے، اہل بیت اطہار کی بھی سنت ہے، اور سب سے عظیم بات یہ ہے کہ یہ میرے پیارے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی سنت ہے۔ یہی بس نہیں میرے محترم بھائیوں، آگے سنیے۔ تذکرۃ الشہادہ میں یہ بات مذکور ہے کہ ایک دفعہ سیدنا امیر معاویہ نے کچھ تحفے اور تحائف سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت کے اندر پیش کی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب امیر معاویہ کا وہ کارندہ واپس گیا، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ حسین کہاں ملے تھے؟ وہ کارندہ، وہ قاصد کہتا ہے حسین مسجد کے اندر ملے تھے۔ پھر سیدنا امیر معاویہ پوچھتے ہیں کہ حسین کر کیا رہے تھے؟ سبحان اللہ، اللہ اللہ، کتنے عظیم لوگ ہیں یہ، اہل بیت اطہار کے کتنے عظیم لوگ ہیں یہ۔ وہ کارندہ کہتا ہے اے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرا حسین، پیارا حسین لوگوں کو قرآن کی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تعلیم دے رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ امیر معاویہ اتنے خوش ہوئے،
خوشی سے اپنے دونوں ہاتھ کو اٹھایا اور کہا واللہ حسین کو قرآن اور سنت کے ساتھ بے پناہ پیار ہے، بے پناہ شوق ہے حسین کو۔ سبحان اللہ۔ اللہ کرے آج ان کے ماننے والوں کو بھی قرآن کے ساتھ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ساتھ بھی محبت ہو جائے۔ جس قدر پیارے حسین کو قرآن کا شوق تھا، احادیث رسول کا شوق تھا، اللہ کرے ہمیں بھی قرآن کو پڑھنے کا، سمجھنے کا شوق لگ جائے، احادیث رسول کو سمجھنے، پڑھنے اور ان کے اوپر عمل کرنے کا اللہ تعالی ہمیں بھی شوق لگ جائے۔ میرے محترم بھائیو، یہ کردار ہے، یہ سیرت ہے ان جنتی شہزادوں کی، یہ سیرت ہے میرے پیارے حسین کی۔ یہی بس نہیں میرے محترم بھائیو، آگے سنیے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پیارے حسین کس قدر حلم والے تھے، کس قدر نرمی والے تھے، کس قدر ان کے اندر عاجزی اور بردباری تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حسین سب کا ایک کتاب ہے، صفحہ نمبر 108 کے اوپر یہ واقعہ موجود ہے کہ میرے پیارے حسین ایک دفعہ کسی جماعت کے ساتھ جا رہے تھے۔ سبحان اللہ، آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ ہیں، جا رہے ہیں، ایک عرابی آ گیا، آ کر اشارہ کرتا ہے امام حسین کی طرف کہ یہ کون ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ تو وہ بدبخت کچھ الٹے سیدھے جملے بولتا ہے، کہتا ہے یہ ابو طالب کا پوتا ہے، اس کا باپ تو بڑا نعوذ باللہ من ذالک کا فتنہ انگیز تھا، خون ریز تھا، اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ میرے نبی کے، میرے پیارے حسین کی جماعت کو بڑا غصہ آتا ہے کہ اس بدبخت کو سزا دی جائے، عبرتناک سزا دی جائے، اس نے امام صاحب کی گستاخی کی ہے۔ میرا پیارا حسین اپنی جماعت کے لوگوں کو، اپنے ساتھیوں کو منع کرتا ہے، میرا حسین مسکرا رہا ہے۔ سبحان اللہ، اتنا حلم ہے، اتنی بردباری ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، رونگٹے کھڑے کر دینے والا یہ واقعہ ہے کہ وہ بدبخت عرابی ان کے باپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اور یہ اس قدر نرمی سے اس کی بات کو لے رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے، میں تجھے اتنا غضبناک دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ ہاں، اگر تجھے بھوک لگی تجھے کھانا کھلاؤں، تجھے پیاس لگی ہے تجھے شربت پلاؤں، تیری کو حاجت ہے تیری حاجت پوری کروں، تو کسی سے لڑ کے آیا تیری صلح کراؤں، بتا تجھے کیا طلب، تیری کیا طلب ہے؟ وہ ہکا پکا رہ گیا، عرابی کہتا ہے وہ ہکا پکا رہ گیا کہ میں کہاں باتیں کر رہا تھا، ان کے باپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، اور یہ امام صاحب اتنے نرم مزاج، اتنے حلم والے ہیں، یہ مجھے کھلانے کی باتیں کر رہے ہیں، پلانے کی باتیں کر رہے ہیں، میری حاجت پوری کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، میری صلح کی باتیں کر رہے ہیں، میری ضرورت پوری کرنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ عرابی شرمسار ہوتا ہے، معافی مانگتا ہے، درخواست کرتا ہے کہ مجھے معاف کر دو۔ وہاں پر امام صاحب نے ایک طریق ساز جملہ کہا تھا، کہا میرے ساتھیوں، آنا جبال الحلم بحمد اللہ، الحمدللہ ہم نرمی کا پہاڑ ہے، ہم حلم کا پہاڑ ہے، پگھلتے ضرور ہیں لیکن حوصلہ اور صبر نہیں چھوڑتے، کیونکہ یہ میرے نبی نے تعلیم دی ہے۔ سبحان اللہ، اتنا عظیم یہ شہزادہ ہے، اتنا عظیم یہ جنتی شہزادہ ہے، اس قدر حلم ہے۔ آج میں اور آپ غور کریں، ہمیں کوئی تھوڑی سی بات کر دے کتنا غصہ آ جاتا ہے، کتنی باتیں کر جاتے ہیں، ہمیں کسی کی چوں برداشت نہیں ہوتی۔ سگا حقیقی بھائی ہوتا ہے، کوئی بڑا بھائی بات کر دے، حتیٰ کہ آج کے تو یہ حالات ہیں، کچھ باپ کہہ دے، کچھ ماں کہہ دے، تو آج کے نوجوان کو، آج کی اولادوں کو ان کی بات ہضم نہیں ہوتی، اتنا غصہ کر جاتے، اتنی آگے باتیں سنا جاتے ہیں۔ اے نوجوان، اگر اہل بیت سے محبت ہے، اہل بیت سے پیار ہے، ان جنتی شہزادوں کے چاہنے والے ہو، ان کا نام لینے سے بات نہیں بنے گی، ان کے کردار کو، ان کی سیرت کو، ان کے اصول زندگی کو اپناؤ، انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ، عقل حیرت میں پڑ جاتی ہے، اتنا حلم، اتنا حلم۔ ایک بڑا خوبصورت واقعہ ملتا ہے، سبحان اللہ، کسی نے امام صاحب کے بارے میں کچھ باتیں کی، ان کے متعلق کچھ باتیں کی، میرے حسین کے متعلق۔ میرے حسین کو پتہ چلا تو فوراً کھجوروں سے بھرا ہوا ایک ٹوکرا لے کر اس کے گھر چلے گئے، دستک دی، وہ باہر آیا، کہا یہ میری طرف سے تحفہ قبول کرو۔ وہ کہتا ہے تحفہ کس لیے؟ امام صاحب کہتے ہیں میرے پیارے حسین، میرا محبوب حسین فرماتا ہے کہ اللہ کے بندے، تو نے مجھے نیکیاں دی ہیں،
تو نے مجھے نیکیاں دی ہیں، میری غیبت اور میرا گلہ کر کے تو نے مجھے نیکیاں دی ہیں، میرا بھی تو حق بنتا ہے کہ میں بھی تمہیں کچھ تحفہ دے دوں۔ سبحان اللہ، اتنی نرمی، اتنی حلم، اتنی بردباری، اتنا صبر، اتنا حوصلہ، اللہ کی عزت کی قسم ہے اس حوصلے کو سلام ہے، اس حوصلے کو داد دیتا ہوں، اور اسی حوصلے کی بنیاد کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتنے انعام و کرام سے نوازا ہے کہ جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا۔ اور ایک بڑا خوبصورت واقعہ سنیے میرے پیارے حسین کا، سبحان اللہ، میرے پیارے حسین کا، میرے محبوب حسین کا ایک واقعہ سنیے، آپ کو پتا چلے گا میرا حسین قرآن کے اوپر کس طرح عمل کرنے والا تھا، میرا حسین کس قدر معاف کرنے والا تھا، میرا حسین کس قدر نرم تھا اور کس قدر حلم والا تھا۔ سبحان اللہ۔ حسین سب کا کتاب ہے، صفحہ نمبر 101 اور 102 کے اوپر یہ واقعہ موجود ہے کہ میرے پیارے حسین نے اپنے دوستوں کو ایک دن دعوت کے لیے اکٹھا کیا، ان کی دعوت کی، ساتھی آئے، دعوت کا اہتمام ہے، آپ کا خادم شوربے کا پیالہ لے کر آپ کی طرف آ رہا ہے، اچانک سے اس کا پاؤں لڑکھڑا گیا، وہ لرز گیا اور وہ پیالہ گر گیا، وہ سالن کا پیالہ، وہ شوربے کا پیالہ گرا اور وہ سارا جو سالن تھا وہ میرے پیارے حسین کے کپڑوں کے اوپر گر گیا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے حسین نے تھوڑا سا غسیلی نظروں سے اس کی طرف دیکھا، اس کی طرف دیکھا، اوہو، کس کا خادم تھا؟ جنتی جوان، جنتی جوانوں کے سردار کا خادم تھا۔ اس خادم کا کردار سنیے، وہ کتنا عظیم انسان تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ حسین میری طرف دیکھ رہا ہے، وہ حسین کا خادم فوراً کیا کرتا ہے؟ قرآن کی آیت پڑھتا ہے، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، مومن غصہ پی جاتے ہیں۔ میرے حسین فرماتے ہیں فکر نہ کرو، میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ وہ آگے کہتا ہے، فوراً کہتا ہے وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، مومن لوگ، مسلمان لوگوں کے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ میرا پیارا حسین کہتا ہے عَفَوْتُ عَنْكَ، میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ وہ آگے کہتا ہے وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ نیکی کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ میرا حسین کیا کہتا ہے؟ سنیے میرے پیارے حسین کا کردار، میرے پیارے حسین کی سیرت، اور قرآن کی ایک عملی تصویر پیش کر دی، پریکٹیکل کر کے دکھا دیا قرآن کے اوپر اس طرح عمل کیا جاتا ہے۔ جب اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، میرے پیارے حسین نے کہا جا، تجھے میں نے آزاد کیا اور تیرا سارا جو خرچہ ہے میں اپنے ذمے لیتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ، یہ تھے میرے پیارے حسین، یہ تھے میرے پیارے، میرے محبوب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس قدر علم، اس قدر نرم مزاجی اور اس قدر حوصلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ خادم جرم کر رہا ہے، اس کو سزا دینے کی بجائے اس کو معاف کر رہے ہیں، اس کے لیے انعام و کرام کی بارش کر رہے ہیں، اس کو آزاد کر رہے ہیں، اور باقی ماندہ زندگی کا اس کا خرچہ اپنے ذمے لے رہے ہیں۔ یہ قرآن کی انہوں نے عملی تصویر اور عملی پکچر ہمارے سامنے رکھی ہے کہ قرآن کے اوپر اس طرح عمل کیا جاتا ہے۔ اللہ کرے آج ہمیں بھی قرآن کے اوپر اسی طرح عمل کرنے کی توفیق مل جائے جس طرح میرے حسین نے کی ہے۔ حسین کے ماننے والے، ان کا نام لینے والے، ان سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں کو بھی اللہ کرے قرآن کے اوپر اسی طرح عمل کرنے کی توفیق مل جائے۔ میرے پیارے حسین کی ساری زندگی جو ہے وہ میرے محترم بھائیوں قرآن کے مطابق گزری ہے، احادیث رسول کے مطابق گزری ہے۔ انہوں نے قرآن کو ترجیح دی ہے، ہر لمحہ، ہر محفل اور مجلس کے اندر جہاں بیٹھتے لوگوں کو قرآن سناتے، سبحان اللہ، لوگوں کے سامنے اپنے پیارے نانا جان کی احادیث ان کی بات رکھتے۔ اللہ ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بڑا خوبصورت ان کی زندگی کا پہلو، میرے پیارے حسین کی زندگی کا بڑا خوبصورت پہلو سنیے، آپ کا ایمان تازہ ہوگا کہ میرے پیارے حسین، میرے پیارے حسین، میرے محبوب حسین رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اپنی زندگی کے اندر الامین کے لقب سے مشہور تھے۔ لوگ الامین کہتے، لوگ ان کے پاس امانتیں رکھے۔ روایات کے اندر آتا ہے جب کربلا کی طرف سفر کر رہے تھے اس وقت بھی
ان کے پاس لوگوں کی امانتیں موجود تھی سفر کرنے سے پہلے ساری امانتیں لوگوں کو واپس کی. میرا حسین امین تھا، میرا حسین امین تھا. سبحان اللہ. اللہ ہمیں بھی امین بننے کی توفیق عطا فرمائے. آج دیکھیں کتنے مسلمان ہیں جو امانت کے اندر خیانت کر رہے ہیں، لوگوں کے حق کھا رہے ہیں، لوگوں کے حق کھا رہے ہیں. اللہ معاف فرمائے، اپنے رشتہ داروں کے حق کھا رہے ہیں، ان کا نام لینے والے اپنی بہنوں بیٹیوں کے حق کھا کے بیٹھے ہوئے، اپنے رشتہ داروں کے حق کھا کے بیٹھے ہوئے. اللہ معاف فرمائے، نام لینے سے بات نہیں بنے گی. اگر اہل بیت سے سچا سچا پیار ہے، ان کی سیرت کو، ان کی عادات کو اپنے زندگی کا حصہ بناؤ، مزہ آ جائے گا اہل بیت سے پیار کرنے کا. میرے پیارے حسین سے کسی نے سوال کیا کہ اے پیارے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نیک بندہ کون ہے؟ نیک بندے کی شناخت کیا ہے؟ اللہ کا نیک بندہ کون ہے؟ میرے پیارے حسین جواب دینے لگے ہیں. آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. میرے پیارے حسین نے جواب دیا تو جواب دینے میں رب کا قرآن پڑھا ہے، قرآن سنایا. کہتے ہیں والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون. فرمایا اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے وعدوں کی حفاظت کرتے ہیں. سبحان اللہ. کس قدر میرا حسین، سبحان اللہ، کس قدر میرا حسین امین تھا. اور ان کے سامنے نیک بندہ کون تھا؟ جو امین ہو، امانت دار ہو، خیانت کرنے والا نہ ہو، بد دیانت نہ ہو. کعبہ کے رب کی قسم ہے، نوجوان اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارے معاشرے میں تبدیلی آ جائے، یہ معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے، تو جب تک اس معاشرے کے افراد امانت دار نہیں بنتے، امین نہیں بنتے، اس وقت یہ معاشرہ بدل نہیں سکتا. سب سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ انسان امین بنے، امانت دار بنے، خیانت والا نہ بنے، بد دیانت نہ بنے. بد دیانتی کو، خیانت کو نکال دیا جائے. کعبہ کے رب کی قسم ہے، مسلم معاشرہ بھی ترقی کرے گا، مسلم ممالک بھی ترقی کرے گا، اللہ عزتیں عطا کرے گا. اور وعدوں کی پاسداری کرے. یہ میرے حسین فرما رہے ہیں، جو وعدہ پورا کرتا ہے، وعدے کی پاسداری کرتا ہے، وہ نیک بندہ ہے. آج دیکھ لیں مسلمانوں کی اکثریت، دیکھ لیں جب بھی وعدہ کرتے جھوٹے ہی کرتے ہیں. شام کا وعدہ، کل کا وعدہ، پرسوں کا وعدہ، جھوٹے وعدہ. اللہ ماشاء اللہ کوئی ایک بندہ 100 میں سے کوئی 1-2 بندے ہوں گے جو وعدے پورے کرتے ہیں. بڑے بڑے ان کے نام لینے والے، ان کا نام سن کر جھکنے والے اور بڑی محبت کا اظہار کرنے والے، ان کی عملی زندگی دیکھیں تو کچھ بھی نہیں. اور میرے محترم بھائیوں، اللہ کے لیے امام حسین کی سیرت پڑھیں، ان کا کردار پڑھیں، ان کی زندگی پڑھیں، ان کے اصول زندگی پڑھیں، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، ان کی عادات کو، ان کے اخلاق کو، ان کے علم کو، ان کی نرمی کو، ان کے صبر و حوصلہ کو، ان کی برداشت کو لیں تو پھر مزہ آ جائے گا کہ آپ امام حسین سے پیار کرتے ہیں، آپ اس عظیم ہستی سے پیار کرتے ہیں. اور میرے محترم بھائیو، اہل بیت کی عظمت، ان کی شان کو سلام ہے. وہ عظیم گھرانہ ہے، اس جیسا گھرانہ کوئی نہیں ہے. اللہ نے ان کو بڑے مرتبوں سے نوازا ہے. اگر آپ ان کے چاہنے والے ہیں تو ان کے ساتھ سچی ایمانی عملی محبت کریں، پریکٹیکل ان کی عادات کو، اطوار کو، ان کے انداز کو، ان کے کردار کو، ان کی سیرت کو اپنائیں. انشاءاللہ آپ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے، اور میرا اللہ انشاءاللہ ان کا ساتھ بھی نصیب فرما دے گا ان کی سنت کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی